بلیٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں کہ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں اربوں کے غیر قانونی ایوارڈ ٹینڈرز دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سروسز ہسپتال میں 3 ارب 70 کروڑ روپے کے غیر قانونی ایوارڈ ٹینڈرز سامنے آ گئے۔ 7 سال سے سرجیکل ڈسپوزیبل آئٹمز کے ٹینڈرز میں غیر قانونی طور پر میڈیکل آلات کو شامل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہری سعید نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 26 صفحات کی دستاویزات درخواست دے کر پول کھول دیا۔ اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل جی، لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں اربوں کے غیر قانونی ایوارڈ ٹینڈر دینے کا انکشاف ہوا ہے اور سرسز اسپتال لاہور میں 3 ارب 70 کروڑ کے غیر قانونی ایوارڈ ٹینڈرز کیے گئے، جس میں گزشتہ 7 سال سے سرجیکل ڈسپوزیبل آئٹم کے ٹینڈر میں غیر قانونی طور پر میڈیکل اکوپمنٹ آلات کو شامل کیا جاتا رہا ہے۔ سعید انور نامی شہری نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 26 صفحات پر مشتمل دستاویز درخواست کے ساتھ شامل کر کے جو ہے وہ محکمہ کو جمع کروا دی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے دی جانے والی دستاویز کے مطابق افضال مسیح نامی شخص کی ڈسٹریبیوٹر کمپنی میڈیسرو نے ملی وقت سے ایوارڈ حاصل کیے۔ افضال مسیح سرسز اسپتال کی ایک نجی کمپنی میں وائر ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا۔ 2016 سے لے کر 2022 تک جو ہے وہ سرجیکل ڈسپوزیبل ٹینڈر میں میڈیکل آلات کو غیر قانونی طریقہ سے جو ہے وہ شامل کروایا گیا اور 2016-17 کے ٹینڈر میں فلوئڈ اینڈ بلڈ وارمر اور کنویکٹر وارمر سسٹم کو سرجیکل ڈسپوزیبل ٹینڈر میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح 2017-18 کے ٹینڈر میں 25 کروڑ کے ڈیجیٹل تھراسک ڈرین سسٹم کو زبردستی جو ہے وہ اس ٹینڈر میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح 18-19 کے ٹینڈر میں 50,000 کریش کار ٹرالیاں بھی شامل کی گئیں۔ 2019-20 کے ٹینڈر میں 50,000 نیبلائزر مشینیں بھی شامل کر لی گئیں، جبکہ عام نیبلائزر مشین کی قیمت سے 6,000 روپے تک ہے اور جبکہ اس کی قیمت 1,48,500 روپے لکھی گئی ہے۔ 2021-22 کے ٹینڈر میں بھی سرنج پمپ اور لینگروسکوپ سٹیل سیٹ کو سرجیکل ڈسپوزیبل میں شامل کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ افضال مسیح نے مذکورہ ٹھیکہ جات جو ہے وہ آڈٹ کو مینج کیے رکھے ہیں اور شہری سعید نے اپنی درخواست میں سرکاری اسپتالوں میں کمپنی کو بلیک لسٹ کر کے ذمہ داران کو سزا دینے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب ایم ایس ڈاکٹر مدبر ریحان نے موقف دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ٹینڈر جو ہے وہ شفافیت پر نظر آئیں گے۔ یہ مجھ سے پہلے کے ٹینڈر ہیں، اگر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس کیس کے حوالے سے مجھ کو ریفر کیا تو اس کی انکوائری کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد۔ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 23 جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش نے شہر کا موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ موسم کا مزید احوال جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں ایبٹ روڈ اور شہر لاہور کا موسم مدھم اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے، جبکہ اگر میں بات کروں پورے دن کی تو پورا دن سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ جاری رہی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سورج جو ہے وہ اپنا جوہر زیادہ نہ دکھا سکا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتایا جا رہا ہے، جبکہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں پر ہلکی بوندا باندی اور کہیں پر تیز بوندا باندی بھی دیکھنے میں سامنے آئی۔ جن علاقوں میں ہلکی بوندا باندی دیکھنے میں سامنے آئی اس میں ایبٹ روڈ، ڈیوس روڈ، علامہ اقبال روڈ اور لکشمی جیسے علاقے شامل ہیں، جبکہ جن علاقوں میں تیز بوندا باندی دیکھنے میں سامنے آئی ان میں مسلم ٹاؤن، پنجاب یونیورسٹی کے علاقے اور گردرنما کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ جو محکمہ جو موسمیات ہیں اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو رواں ہفتہ ہے اس میں موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا کہ جب دن ہوگا تب سورج جو ہے وہ اپنے جوہر دکھائے گا لیکن خاصی جو ہے وہ شدت نہیں آ پائے گی اور شام ڈلتے ہی جو ہے وہ موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہر لاہور کو گرمی کی شدت دیکھنے کا سامنے میں آئے گا اور جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کے اہم مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کا احتساب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نواز شریف نے گندم سکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو لاہور طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے گندم سکینڈل پر رپورٹ پیش کرنے کے امکانات بھی
ظاہر کیے گئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اہم مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کا احتساب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف نے گندم اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو لاہور بھی طلب کر لیا ہے۔ بیرون ملک سے گندم منگوانے کے لیے ملک بھر کی 65 کمپنیز نے حصہ لیا۔ نگران دور میں درآمد کی گئی گندم روس، یوکرائن، بلگیریا اور رومانیہ سے منگوائی گئی۔ گندم بحران کے ذمہ دار امپورٹر کون سے ہیں، لاہور نیوز نے فہرست حاصل کر لی۔ یہ رپورٹ۔ نگران دور میں درآمد کی گئی گندم روس، یوکرین، بلغاریہ اور رومانیہ سے منگوائی گئی۔ مجموعی طور پر 36,12,827 میٹرک ٹن گندم پاکستان منگوائی گئی۔ 12 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد ضرورت نہ ہونے کے باوجود گندم درآمد ہوئی۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اجازت پر ECC نے گندم منگوانے کی منظوری دی۔ اضافی گندم امپورٹ کی مانیٹرنگ نہ کرنے پر سیکرٹری نیشنل فوڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گندم امپورٹ کرنے والی 65 کمپنیوں کی فہرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ لوئس ڈریفٹ کمپنی پاکستان لمیٹڈ نے 8,49,448 میٹرک ٹن اور یونائٹڈ ریسورسز کارپوریشن نے 5,20,442 میٹرک ٹن گندم منگوائی۔ یونائٹڈ ایگرو کیمیکل نے 1,91,689 میٹرک ٹن، MS سندھ فیڈ اینڈ الائڈ پروڈکٹس نے 1,34,404، یونائٹڈ ایگرو فٹ نے 1,21,600 میٹرک ٹن، DD شپ بریکرز کمپنی نے 1,14,000 میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی۔ وولکا فوڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ نے 97,349 میٹرک ٹن، MS تھارا انٹرنیشنل نے 97,030، حنیف اینڈ کمپنی 93,580 اور کلاسک فلور ملز نے 71,875 میٹرک ٹن گندم ملک میں منگوائی۔ الحمزہ ٹریڈنگ کمپنی نے 66,825 میٹرک ٹن، جبکہ غریب سنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے 66,825 میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ امپورٹ کی گئی گندم سے پنجاب کا کسان رل گیا۔ پنجاب میں گندم کی نئی فصل امپورٹڈ گندم کی وجہ سے تاحال نہ خریدی جا سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ گندم درآمد کرنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کسان کا چھینا ہوا نوالا ہر صورت واپس لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔